چھوڑیے سنی شیعہ دیوبندی اور وہابی جھگڑوں کو، جو عقیدہ قرآن سے بنتا ہو وہ تو بنا لینا چاہیے۔ حضور ہر زمانے کی رحمت ہے، ہر عالم کی رحمت ہے، اور مشہور زمانے تین ہیں۔ ماضی بھی زمانہ تھا، حال بھی زمانہ ہے، استقبال مستقبل بھی زمانہ ہے۔ اگر یہ تینوں زمانے ہیں تو پھر قرآن مقدس کی روشنی میں پہلا عقیدہ تو یہ بنائیے کہ حضور کل بھی رحمت تھے، مصطفیٰ آج بھی رحمت ہے، آقا قیامت کی صبح تک سراپا رحمت رہیں گے۔ بس آپ بولے اور مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ بولے، چونکہ جشن کی محفل ہے، مسکراتا ہوا انسان زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اور یہ تو جشن میں گزارش کرتا ہوں اتنا بڑا ہے، یہ تو خوشی اتنی بڑی ہے کہ جس پر کائنات کی تمام خوشیاں قربان کی جا سکتی ہیں۔ پہلا عقیدہ تو یہ بنائیے کہ حضور، میرے ساتھ دہرائیے گا، کل بھی رحمت تھے۔ ضمیر صاحب آپ پیچھے بیٹھ گئے، آج اٹھ کے جلدی سے آگے آ جائیں۔ حضور آج بھی رحمت ہے، آقا قیامت کی صبح تک سراپا رحمت رہیں گے۔ اب توجہ ہوگی تو میں اگلی بات کرتا ہوں۔ علماء تفسیر نے، تفسیر کرنے والے علماء نے رحمت کرنے والے کے لیے کچھ شرائط کو ضروری قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، شکریہ۔ کچھ شرائط کا پایا جانا، اچھا توجہ ہے یا ٹوٹ گئی ہے؟ جے رحمت کرنی ہوئے او دے واسطے کچھ شرائط دا ہونا ضروری ہے۔ میں نے پہلی ہی شرط آپ کو بتائی نا تو آپ کے چہروں پر رونق آ جائے گی۔ علامہ راضی فرماتے ہیں جس نے رحمت کرنی ہو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ رحمت کرنے والے کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ مردے کبھی زندوں پر رحمت نہیں کرتے۔ اور یہ بھی کوئی شخص نہ سمجھے کہ جس کی سانس کی ڈور ٹوٹ جائے صرف وہی مردہ ہوتا ہے، نہ۔ جناب حیدر کرار سرکار امیر کائنات جناب علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میتیں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں۔ علی فرماتے، فرمایا کچھ میتیں عمودی ہوتی ہیں، کچھ افقی ہوتی ہیں۔ حضور کیا مطلب؟ فرمایا کچھ میتیں تمہیں سامنے چارپائی پہ لیٹی ہوئی نظر آتی ہیں، اور کچھ میتیں علی فرماتے ہیں تمہیں بازاروں میں، گلی کوچوں میں، محلوں میں چلتی پھرتی دکھائی دیتی ہیں۔ سانس چلتا ہے مگر میت ہے، بولتا ہے مگر میت ہے، کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے مگر میت ہے۔ حضور وہ کیسے؟ فرمایا جس کا رابطہ دہلیز مصطفیٰ سے ٹوٹ جائے اس کی سانس چلتی بھی رہے تو وہ زندہ لاش کہلاتا ہے، اور جس کا رابطہ حضور کے قدموں سے جڑ جائے، بظاہر سانس کی ڈور ٹوٹ بھی جائے، اللہ قبر میں بھی حیات جاویدانی عطا فرما دیتا ہے۔ میں تو گزارش کر بیٹھا کہ جھگڑوں میں مت پڑے کہ سنی کیا کہتے ہیں، شیعہ کیا کہتے ہیں، وہابی دیوبندی کیا کہتے ہیں۔ رحمت کرنے والے کے لیے پہلی شرط زندہ ہونا ضروری ہے۔ تو پھر قرآن کی اسی آیت سے دوسرا عقیدہ یہ بھی بنا کر جائیے گا کہ اگر رحمت کرنے والے کا زندہ ہونا ضروری ہے تو پھر مانو مصطفیٰ کل بھی زندہ تھے۔ شکریہ۔ حضور آج بھی زندہ ہے، آقا قیامت کی صبح تک سراپا حیات رہیں گے۔ دو، تیسرا عقیدہ، علامہ راضی لکھتے ہیں کہ جس نے رحمت کرنی ہو اس بندے کا اگلے شخص کے حالات سے باخبر ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ رحمت کرنی ہوئے انہوں پتا ہونا چاہیے کہ کئی نو صحت چاہیے، کئی نو اولاد چاہیے، کئی نو رزق چاہیے، کئی نو ایمان چاہیے۔
اور فرما رہے کہ نہیں فرما رہے؟ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بیمار کو رزق دے دے، بے اولاد کو پیسہ دے دے، طلب کوئی ہو اور بل کچھ اور جائے۔ یہ شرط دیکھیے گا، جس نے رحمت کرنی ہو اس کا اگلے بندے کے حالات سے باخبر ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر یہ شرط پکی ہے تو پھر تیسرا عقیدہ اس آیت سے یہ بھی بنا کے اٹھنا، حضور کو ہمارے حال کی خبر کل بھی تھی، مصطفیٰ کو ہمارے حال کا پتہ آج بھی ہے، اور قیامت کی صبح تک جتنے لوگ بھی آئیں گے، مسلم شریف میں سرکار فرماتے ہیں میں تمہارے چہروں سے تمہیں پہچانتا ہوں، جس نے میرا کلمہ پڑھنا ہے میں اسے بھی جانتا ہوں، جس نے میرے کلمے کا انکار کرنا ہے میں محمد اس کو بھی جانتا ہوں۔ حضور تو کریم ہے، کریم بھی ہے، قریب بھی ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، حضور تا ایڈے قریب۔ حدیث پاک عرض کرتا ہوں، میرے محبوب فرماتے ہیں، ہم سب کے آقا و مولا فرماتے ہیں کہ میں اپنے ہر امتی کے اتنے قریب ہوں کہ اگر میرا امتی زمین کے کسی خطے پر پیدل چل کے جا رہا ہو اور چلتے ہوئے اس کے پیر میں کانٹا چبھ جائے، آقا فرماتے ہیں اسے تکلیف بعد میں ہوتی ہے، پہلی سی کی آواز گنبد خضرا سے نکلتی ہے۔ حضور قریب، بول کر بتائیے قریب ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم دور ہو جاتے ہیں، حضور تو قریب ہے۔ چوتھا عقیدہ، رحمت کرنے والے کا جس پر رحمت کرنی ہو اس کی بولی سے واقف ہونا بھی ضروری ہے۔ دیکھیں نا، میں ایک مثال دوں، اب ہم تو سارے یہاں پر، چونکہ ہم تو سارے دیہاتی سے پنجابی سے لوگ ہیں، اگر ایک پٹھان یہاں پر آ جائے اور وہ پشتو میں اپنی تکلیف کا، پریشانی کا اظہار کرتا رہے تو بھئی کم از کم ہمیں تو پشتو نہیں آتی، ہمیں کیا پتا وہ بیچارہ کیا مانگ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ بولی سے واقف ہونا بھی، سر اٹھانا، گنبد خضرا ایک ہی ہے، اس ایک گنبد خضرا کے سائے کے نیچے پٹھان بھی کھڑا ہے، پنجابی بھی کھڑا ہے، بلوچی بھی کھڑا ہے، سندھی بھی کھڑا ہے، سرائکی بھی کھڑا ہے، جانگلی بھی کھلوتا ہے، فرینچ بولنے والا بھی کھڑا ہے، انگریزی بولنے والا بھی کھڑا ہے، روسی بولنے والا بھی کھڑا ہے۔ ہر کوئی الگ الگ بولیوں میں، الگ الگ انداز میں، اپنی اپنی زبان میں، اپنے اپنے انداز سے حضور سے مانگتا ہے، ایٹ اے ٹائم مانگتا ہے، ہکے میلے مانگتا ہے۔ حضور کی کریمی سرکار سب کی بولی کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اللہ کی عطا کردہ توفیق سے عطا بھی فرما دیتے ہیں۔ بولی سے واقف ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کا موڈ ٹھیک ہو تو ایک حدیث پاک سنا دوں آپ کو جلدی سے۔ دیکھیں نا، ہم تو چونکہ سنی ہیں اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضور جیسے اپنی ظاہری زندگی میں مشکل کشا تھے، آقا پردہ فرمانے کے بعد بھی مشکل کشا ہیں۔ اس پر آپ جو آسانی سے بول سکتے ہیں وہ زور سے کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ۔ حضور آج بھی مشکل کشا ہے۔ لوگوں کو نا ایسے تکلیف اور پریشانی ہو جاتی ہے، جی مشکل کشا تو صرف اللہ ہے، تو آپ نے حضور کو کیسے مشکل کشا کہہ دیا؟ میں نے کہا مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہیں، یہاں تو حضور کا پیشاب مشکل کشائی کرتا ہے۔ سنیے، زور سے بولنا اگر بول سکتے ہو، یہاں تو حضور کا بول مبارک مشکل کشائی کرتا ہے۔ کسی نجس شے کو سرکار کے وجود کے ساتھ نسبت ہو ہی نہیں سکتی۔ نجاست کی کیا مجال کہ سرکار کے وجود کے ساتھ منسوب ہو جائے۔ یہاں تو حضور کا تھوک مشکل کشائی کرتا ہے۔ مدینہ دے نال ایک وسطی دے بندے کٹھے ہوتے سائیاں دے کول آ گئے، حضور اساں پیون دے پانی دا خوہ کھٹیا ہے، لیکن حضور خوہ کھاری ہے، تساں مہربانی کرو آتے سانو خوہ تا مٹھا کر دے۔ اب سرکار نے تو نہیں فرمایا کہ بھلا اس کو آپ چھوڑ دیں اور دوسرا ساتھ دوبارہ کسی کنویں کو کھود لیں، میں کیسے کنواں میٹھا کر سکتا ہوں؟ نہیں،
ابھی جیسے آپ یہ پڑھ رہے تھے نا دول محمد صاحب، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اس شعر کی وجہ سے آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ وہ کہتا ہے حضور لفظ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، جیڑا تواڈے کول منگدا کھلوتا ہوئے اس نہ کدے اج تائیں سنی نہیں، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، جو آپ سے مانگ رہا ہو وہ نہیں سنتا ہی نہیں ہے۔ تو سرکار نے فرمایا بسم اللہ چلو چلتے ہیں، سرکار ان کے ساتھ چلے اور اس بستی میں پہنچ کر حضور کنویں کے کنارے پر کھڑے ہو گئے۔ حضور کا طریقہ دیکھیے گا، سرکار کا تھوک مبارک، آب زلال لعاب دہن، وہ کیسے مشکل کشائی کرتا ہے۔ سرکار کنویں کے کنارے پر کھڑے ہوئے اور آقا نے اپنا لعاب دہن کنویں میں شامل کر دیا۔ اچھا مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس کنویں کی تاثیر تو تحت الثری تک میٹھی ہو ہی جانی تھی، 14 صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی مدینہ کے لوگ اس کنویں کا پانی پی رہے ہیں۔ یہ ایک تو میرے سامنے بیٹھے ہیں جنہوں نے مجھے اس دفعہ اس کنویں کا پانی پلایا ہے، یہ حسنین صاحب، چلے گواہی بھی آگے، ابھی اسی رمضان میں یہ میرے ساتھ ہی تھے، بلکہ یہ مدینہ میں تھے، میں ان کے ساتھ تھا حاضری کے دوران۔ تو انہوں نے اور کچھ ان کے دوست تھے تو وہ مجھے لے گئے اور وہاں انہوں نے مجھے اس کنویں کا پانی پلایا۔ ایک بندہ کہا کہ یہ 1500 سال جو گزر گئے تو یہ مڑ سرکار دا وہ خوب مبارک حالی تھی چلتا پہ ہے، تو میں کہا کہ 4000 سال گزر جاون دے باوجود اسماعیل پاک دی اڈی دا پانی چل سکتا ہے، محمد دی تھوک دا پانی نہیں چل سکتا۔ اگر وہ بات عقل میں آتی ہے تو یہ بات بھی عقل میں آنی چاہیے، یہاں تو حضور کا تھوک مشکل کشائی کر رہا ہے۔ ویسے تسا جی میں ہڈے بھی سنتے پہ ہونا کمال ہے، دیکھیں نا سرکار کی مجلس لگی ہوئی ہے اور حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عتبہ بن فرقد السلمی رضی اللہ تعالیٰ، سرکار کے لعاب دہن کی برکت بتا رہا ہوں۔ عتبہ ان کا نام ہے، اس میں گرامی ہے، نام حضور کے صحابی کا۔ ان کی 4 بیویاں تھیں، سرکار عتبہ کی 4 بیویاں۔ تو جناب عتبہ بن فرقد کے جسم سے نا ہر وقت خوشبو آتی رہتی تھی اور بڑی خوبصورت خوشبو۔ تو آپ کی بیویوں نے کئی مرتبہ سوال کیا کہ آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ اسامی بازار پھیرا مارم نہیں ہے، مارکیٹ سے ہم بھی ہو آتی ہیں، خوشبو ہم بھی لگاتی ہیں، مگر جو خوشبو آپ کے جسم سے آتی ہے نا وہ ہمیں بازار سے نہیں ملتی، تو ہمیں خوشبو کا نام بتائیے۔ تو آپ مسکرا کر کہتے جو خوشبو میرے وجود سے آتی ہے وہ تمہیں دنیا کی کسی مارکیٹ اور بازار سے نہیں مل سکتی۔ تو آپ کی بیویاں کہتی ہیں کہ آخر تو سامنے تک کسے پاسو لیتے لیندے ہو نا، تو ہمیں نام بتائیے، مگر آپ مسکرا کے ٹال دیتے۔ ایک دن کیا ہوا کہ آپ کی 4 بیویوں نے ایکا کر لیا، کٹھیاں ہوتے ساریاں پہ گئیں۔ آپ جب گھر میں داخل ہوئے تو 4 کو اکٹھا بیٹھ کر دیکھ کر فرمایا بھی خیر ہے، آج 4 رلیاں بیٹھیاں ہوں۔ انہوں نے کہا آج ہم نے آپ سے خوشبو کا نام پوچھنا ہے۔ جب اتفاق رائے دیکھا تو آپ نے فرمایا اچھا پھر یہ راز آج کھول دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا بتائیے۔ تو عتبہ کہنے لگے کہ میں 8 سال کا تھا، 10 سال کا تھا، تو میرے جسم پر نا گرمی دانے نکل آئے، پت، اور وہ اس قدر بڑھتے گئے کہ وہ چھوٹے چھوٹے دانوں سے بڑے بڑے پھوڑے بن گئے۔ علاج بھی کروایا میری والدہ نے، بالآخر میں ٹھیک نہ ہوا۔ ایک دن میری اماں جان میرے خون سے یعنی پھوڑوں سے خون رشتہ دیکھ کر مجھے کہنے لگی کہ اچھا تجھے دوائیوں سے اور پھکیوں سے تو آرام آتا نہیں ہے، چل تجھے حضور کی بارگاہ میں لے چلتے ہیں۔ میری ماں فرماتے، بیویوں کو بتا رہے، میری ماں مجھے سرکار کی بارگاہ میں لے گئی۔ حضور یہ غلام زادہ ہے، چھوٹا ہے اور آقا اس کے دانے پھوڑے بن چکے ہیں، اس کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ آپ
हुजूर मेहरबानी फरमा दें, इसे अल्लाह से शिफा तो नहीं कर देते? सरकार ने फरमाया बीबी इसका कुर्ता उतारो। मेरी माँ ने मेरा कुर्ता उतार दिया और सरकार ने फरमाया मेरे सामने लिटा दो। हुजूर के सामने लिटा दिया गया। आप फरमाते हैं सरकार ने अपना लुआबे दहन, आबे जुलाल, थूक मुबारक, वो अपने मुकद्दस मुंह से मेरे जिस्म के जख्म पर लगाया। फरमाते था तो मैं छोटा, लेकिन मैंने हुजूर के लुआब की ठंडक और नूर को अपने सीने में महसूस किया। सरकार लुआब दहन लगा चुके तो बीवियों को बताने लगे कि मुझे फोड़ों से शिफा याबी तो मिल ही जानी थी, लेकिन ये जो तुम्हें मेरे जिस्म से खुशबू आती है ना, ये किसी इत्र की खुशबू नहीं है, ये हुजूर के लुआबे दहन की खुशबू है। आप पता शादियां बाला दिया सर्दियां करने हैं कि गर्मी के मौसम में पसीना है, गर्मी है, बदबू है, इंतजाम में दिक्कत है, तो कौन खपता फिरे गर्मी के मौसम, सर्दियों में करो भाई शादी। हुजूर की सहाबिया, आखिरी बात, उम्मे सुलैम, दोपहर का वक्त था, अरब की गर्मी, और हुजूर मोटे बान की चारपाई पर ना आराम फरमा रहे। अपनी ते हुजूर दी नींद रच भी फर्क है। आपा सो गए, दिल भी सो गया, दिमाग भी सो गया, आंखें भी सो गई, अकल भी सो गई। हुजूर फरमाते हैं जब मैं सोता हूं तो सिर्फ आंखें सोती हैं, दिल यार की याद में जागता रहता है। सुनियो, जोर से बोल सकते हो सुभान अल्लाह। सरकार सो गए तो उम्मे सुलैम ने क्या किया, छोटी सी शीशी पकड़ी, इधर देखना, ते नाल आईटी सारी ना किसी दरख्त दी टहनी भी तरोड़ ली, सरकार के पास आ गई। गर्मी का मौसम था, हुजूर सो रहे थे, तो वो फरमाती हैं सरकार के मुकद्दस बाजू पर पसीना अतहर के कतरे शबनम की तरह चमक रहे थे। तो सुलैम कोल बह गए, उस छोटी जी लकड़ी दे नाल सरकार दा पसीना मुबारक इकट्ठा करते ना इस तरह, उस शीशे च पहनदे पे, अच्छा ऐसे पसीना डाल रही है, चश्माने मुस्तफ़ा बेदाग। हुजूर जाग गए, सरकार ने फरमाया ये क्या कर रही हो? हुजूर वो मेरी बेटी की शादी है। जिन्होंने ये लगता है खबरें नबी साडे वर्गे थे, असा नबी वर्गे है। सर उठाना, 63 साल में मेरे नबी के जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठी। जरूर बोलिए अगर बोल सकते हैं तो। 63 साल में मेरे मुस्तफा ने कभी अंगड़ाई नहीं ली। 63 साल में हुजूर ने कभी जमाई उबासी साया कदे नहीं ली। 63 साल में हुजूर रात को सोते हुए नींद में कभी मुहतलिम नहीं हुए। मर्दाना तकलीफ नहीं हुई, गुस्ल वाजिब नहीं हुआ। बल्कि चलते चलते ये भी अर्ज कर दूं जल्दी से, थोड़े को है को 1.5 मिनट है। हुजूर के एक सहाबी है जिनका नाम है हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जल्दी बोलो ताकि फिर आगे चले जाए। अबू सईद खुदरी ना रात को सोए तो नींद में मुहतलिम हो गए, गुस्ल वाजिब हो गया, मर्दाना तकलीफ हो गई। सुबह उठे तो फजर की नमाज से पहले अपने घर से ना हम्माम नहाने के लिए जा रहे हैं। गली की एक तरफ से अबू सईद आ रहे हैं, उसी गली की दूसरी जानिब से सारी कायनात के रसूल की जलवागरी भी हो रही है। दोनों आमने सामने हुए तो सरकार ने अबू सईद को देखकर कहा, फजर तो भी पहले तहज्जुद दे वेले, सरकार ने फरमाया अस्सलामु अलैका या अबा सईद। ये तो आपने छोटे छोटे बच्चे भी जान दें कि अस्सलामु अलैकुम कहना सुन्नत है और वालेकुम अस्सलाम कहना वाजिब है। सरकार ने सलाम किया तो अबू सईद ने हुजूर का सलाम सुन लिया, मगर बगैर जवाब दिए एक निक्की जी कदली आई, वो दीवार फलांगी और भाग गए। नहाने के लिए जा रहे थे, वो दीवार फलांगी और भाग गए। हुजूर बड़े हैरान हुए कि मैंने इसे सलाम किया है, इसने सुन भी लिया है, मगर फिर भी जवाब नहीं दिया। सरकार मस्जिद में तशरीफ ले गए, नमाज का वक्त हुआ। पौने घंटे के बाद अबू सईद इस हाल में सरकार की बारगाह में आए कि उनकी दाढ़ी से जुल्फों से पानी के कतरे नुचड़ रहे थे कि पौने घंटे बाद आते सैयन वालेकुम या रसूल अल्लाह। जैसे आप नहीं मुस्कुराए,
حضور نے بھی مسکرا کے کہا ابو سعید تو سلام دا جواب بڑی جلدی نہیں دے چھڑیا، سلام تجھے میں نے وہاں گلی میں کیا ہے اور جواب تو 1 گھنٹے کے بعد اب دیتا ہے۔ ابو سعید کہنے لگے حضور اس وقت میں اس حال میں تھا، میرے پیار نے حضور اس کیفیت میں آپ کو سلام کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، یہ ان کا ادب۔ مگر حضور کا انداز دیکھیے، سرکار کے چہرے پاک پر سنجیدگی آئی اور حضور نے فرمایا ابو سعید اے تو ناوڑ دی وجہ تو مینوں سلام دا جواب نہیں دیتا۔ حضور کا فرمان دیکھیے، فرمایا پانی دے 2 لوٹے تینوں محمد دی نگاہ تو گنا پاک کر سکتے ہیں۔ اللہ نے میری نظر میں یہ کمال رکھا ہے کہ آسمان و زمین میں جسے تک لیتا ہوں رب اس کا تن ہی نہیں من بھی پاک فرما دیتا ہے۔ یا ام سلیم شیشی اچھے میرے خیال بھول گئے ہو پچھلی کا، سرکار بیدار ہوئے، حضور جاگے تو سرکار نے فرمایا کیا کر رہی ہو؟ حضور وہ نا میری بیٹی کی شادی ہے۔ تو فرمایا اس کا شادی سے کیا تعلق؟ تو انہوں نے کہا حضور وہ جو میری بیٹی کے جہیز کے کپڑے ہیں ان کے لیے مجھے خوشبو بھی تو چاہیے، آپ کا پسینہ اطہر بطور خوشبو بچی کے جہیز کے کپڑوں پر لگاؤں گی۔ سرکار نے دے دیا پسینہ، انہوں نے جا کر بچی کے کپڑوں پر لگا دیا، لگایا تو کپڑوں پر جان جائی، بچی نو لے گئی۔ وہ بچی جس بستی میں گئی جی میں اپنے پاس نشانیاں نہیں ہوندیاں، بیر والا گھر، ڈالی والا گھر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، ککر والا گھر، شری والا نشانیاں ہوتی۔ وہ بچی جس کے کپڑوں پر سرکار کا پسینہ اطہر بطور خوشبو لگایا گیا تھا، جب وہ اپنے سسرال میں گئی، ساورے گئی، تو سرکار کے پسینہ سے وہ گھر اتنا مہکا، لوگوں نے اس گھر کا نام ہی بیت المطیبین، خوشبوؤں والا گھر رکھ دیا۔ اور صاحب مواہب الدنیا آپ فرماتے ہیں کہ سرکار کے پسینے کی خوشبو صرف اس بچی تک محدود نہ رہی، بلکہ اس کی نسل میں سے 7 پشتوں تک جتنے بچے آتے رہے ان کے وجود سے حضور کے پسینے کی خوشبو آتی۔ جس رسول کا پسینہ اطہر لوگوں کی نسلوں کو مہکا سکتا ہے، وہ ہماری قبر کو منور نہیں فرما سکتا۔ درود و سلام کی کثرت کریں اگر زندگی کا مزہ لینا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔